اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من جوع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ سورہ مبارکہ مومنون قرآن حکیم کا 23واں سورہ ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے جو قرآن ہمارے پاس جس شکل میں موجود ہے اور محفوظ ہے، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کا 74 نمبر سورہ ہے، جس ترتیب سے یہ نازل ہوا۔ نزول کی ترتیب الگ ہے، مصحف کی اور کتاب کی ترتیب الگ ہے۔ البتہ یہ ترتیب جس ترتیب میں قرآن اس وقت موجود ہے یہ بھی توقیفی ہے، توقیف وقف سے بنا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ کسی مفسر یا قاری نے یا بعد میں جس طرح اہل تسنن کے خلفاء ہیں ان میں سے کسی نے یہ ترتیب دی ہو، نہ، یہ ترتیب عہد رسول سے، پیغمبر کرام اسلام کے زمانے سے یہی ترتیب ہے۔ نزول کی ترتیب الگ ہے اور مصحف کی ترتیب الگ ہے۔ جن صحابہ کرام نے قرآن مجید کو حفظ کیا عہد رسول میں، ان کی تعداد سینکڑوں میں، ان سب نے اسی ترتیب مصحفی کے اعتبار سے قرآن کو حفظ کیا، نہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے۔ ہمارا یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ قرآن جس شکل میں، جس صورت میں، ایک لفظ کی کمی بیشی کے بغیر، یہ وہی ترتیب ہے جو ختمی مرتبت نے تدوین کیا، منظم کیا، مرتب کیا۔ اب سورہ حج اس کے بعد نازل ہوا۔ اگر ہم نزولی ترتیب کو دیکھیں تو سورہ مومنین یا سورہ مومنون پہلے نازل ہوا 74 نمبر پہ، اور سورہ حج کے نزول کا عدد
75 ہے، اور سورہ حج مدنی ہے، سورہ مومنون مکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ سورہ حج پہلے ہے، سورہ مومنون بعد میں۔ یہ حکم خدا سے، یہ ترتیب خود ختمی مرتبت نے اختیار کی۔ اور جب آپ غور کریں گے ان آیات میں تو آپ کو لگے گا کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سورہ حج جہاں پر اس کی فکر اور آیات جہاں پر ختم ہو رہی ہیں، جو مطالب بیان ہو رہے ہیں، انہی سے آگے پھر سورہ مبارکہ مومنون کا آغاز ہو رہا ہے۔ گویا سورہ حج کی آخری آیات سورہ مومنون کا مقدمہ اور دیباچہ، وہاں پر بھی فلاح سے بات ہو رہی ہے، البتہ فلاح کو اللہ کے ساتھ، امید کے ساتھ بیان کیا گیا۔ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں کتنے موارد میں فلاح کا لفظ استعمال ہوا امید کے ساتھ، اور کن موارد میں یقین کے ساتھ۔ 3 مقامات پر اللہ نے یقین کے ساتھ استعمال کیا، سورہ شمس، سورہ اعلیٰ اور سورہ مبارکہ مومنون۔ ان تینوں صورتوں کا محور کوئی ایک ہے۔ پھر استاد جوادی عاملی نے اپنی تفسیر تسنیم کی جلد نمبر 58 میں سورہ مومنین کی تفسیر کے آغاز میں ان 118 آیتوں کو 6 حصوں میں تقسیم کیا۔ وہ ترتیب بہت خوبصورت ہے، اسے میں کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ پہلی 11 آیتوں میں کیا بیان کیا گیا، دوسری 12 سے لے کے 22 آیات تک پھر دوسرا مطلب تخلیق انسانی کے 9 مراحل کو پروردگار نے جس طرح سے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد 31 آیات ہیں ظاہراً، یعنی 23 نمبر آیت سے لے کر بعد کی آیات تک، یہ تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ، یہ 6 مراحل۔ ہم پورے سورہ کی تفسیر بیان نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم اس کی ایک اجمالی شناخت وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرف ہم کل جائیں گے، دونوں چیزیں ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے، ان 11 آیات کے مفاہیم اور اس سورہ کا تعارف اور کچھ اہم اور ضروری باتیں۔ سب سے پہلے مرحلے میں جو بیان کیا جا رہا ہے 6 آداب ذکر کیے گئے ہیں، چاہیں تو آپ کہیں 7۔ عہد کو اور امانت کو اگر آپ ایک علامت میں شمار کریں تو پھر مومن کی ان 11 آیتوں میں 6 صفات بیان کی جا رہی ہیں، 6 خصوصیات۔ اور اگر آپ امانت کو اور عہد کو الگ الگ ذکر کرنا چاہیں تو پھر یہ صفات اور اوصاف اور مومن کی علامات، ان کی تعداد بڑھ کر 7 ہو جائے گی۔ سب سے پہلے جو مومن کی پہلی علامت اور شناخت اور پہچان اور وصف بیان کیا گیا، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں ہمارے پاس، ایک جو توضیح المسائل ہے، اس میں جو شرائط ہیں یہ شرائط صحت نماز ہیں، اور مفسرین اور عرفاء نے جو آداب ذکر کیے، اس کے بعد اسرار ذکر کیے، وہ شرائط کمال نماز ہیں۔ یہ 2 الگ چیزیں، یعنی اگر ہم ان آداب کے بغیر بھی نماز پڑھ لیں تو ہم قیامت کے دن عذاب اور سزا سے بچ جائیں گے۔ لیکن نماز کی قبولیت کا دار و مدار ان شرائط پر ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے عذاب سے بچ جائیں گے، لیکن اس کے اوپر جو اثر مترتب ہوگا، جسے ہم ثواب کہتے ہیں، جس کا ایک منفی مفہوم عامت الناس کے ذہنوں میں موجود ہے، یہ ایک الگ حقیقت ہے۔ اس میں سب سے پہلے خشیت مطلوب ہے،
خشوع، اور اس خشوع کے لیے انسان احکام نماز اور آداب نماز اور تیسرے مرحلے میں اسرار نماز کو طے کیے بغیر مرحلے خشوع میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر سرے سے احکام ہی نہ پتہ ہو تو وہ نماز درست نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا۔ آداب بعد کا مرحلہ ہے، پھر اسرار اس سے بھی بعد کا مرحلہ ہے۔ دوست برابر مجھ سے خواہش کر رہے تھے کہ کچھ کتابوں کا تعارف کے لیے، البتہ میرے پاس بدقسمتی سے اردو کتاب موجود نہیں ہے۔ میں چند ایک کتابیں جو میرے پاس میسر ہیں، البتہ مزید کتابیں بھی ہیں، لگ بھگ 70-80 کتب میں لایا تھا کہ دیکھتے رہیں گے آپ کے لیے استفادے کے لیے، لیکن اب میں چند ایک جو ابھی بیان کر سکوں جو اہم کتابیں ہیں۔ ایک کتاب اسرار نماز پر جو سب سے بہترین کتاب ہے وہ رازہائے نماز، یہ استاد آیت اللہ جوادی عاملی کی کتاب ہے۔ اسرار عبادات میں بھی وہ چیزیں بیان ہوئی اور ان کو الگ سے رازہائے نماز کے نام سے بھی چھاپا گیا ہے۔ یہ بہترین کتاب ہے اس موضوع پر۔ اس کے بعد استاد حسین انصاریان کی کتاب ہے نماز کی خصوصیات، یہ بھی اچھی نماز ہے، لیکن ایک بہترین کتاب آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں صرف تعداد کی رکعات سے متعلق 70 صفحات پر بحث کی گئی۔ یہ بہت بڑے عارف اور بہت بڑی شخصیت ہیں قاضی سعید قمی، اس کی جو ترجمہ ہے اور توضیحات ہیں وہ خود بہت بڑے عارف ہیں علی زمانی قمشئی، انہوں نے تحریر کی۔ اس کا ایک حصہ میں کوشش کروں گا کہ ہم آج عرض کر دیں۔ اسی طرح سے میں نے کہا جیسے فقہا کا طریقہ کار ہے، اس طرح سے استاد محسن قراتی جو پچھلے 42 سال سے قرآن کی خدمت میں مصروف ہیں اور قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اور قرآن کو عام کر رہے ہیں اور قرآن کی ترویج میں مصروف ہیں، بہت خدمات ہیں ان کی، جنہوں نے خود کو وقف کر دیا قرآن کے لیے۔ استاد محسن قراتی، ان کی نماز سے متعلق 9 کتابیں، ان میں سے کچھ میں آپ کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں۔ اردو میں ہے یا ان میں سے کچھ اردو میں آ چکی ہیں، 2 سے 3 اردو میں آ چکی ہیں۔ ایک آشنائی بنماز، یہ سب سے پہلے میں کہ نماز ہے کیا، نماز کی حیت، ارکان، اور بہت خوبصورت کتاب ہے، بہرحال اختصار کے ساتھ انہوں نے بیان کی۔ اس کے بعد پھر دعوت بے نماز، نماز کی طرف کس طرح سے لوگوں کو دعوت دیں۔ اقامہ نماز سے مراد کیا ہے جو انہوں نے بیان کی۔ نماز پڑھنا الگ ہے، قائم کرنا الگ ہے۔ اگر ہم ایک فرد ہیں تو اگر ہم نماز کو، پنجگانہ نماز کو اپنے اوقات میں پڑھنا شروع کر دیں باقاعدگی کے ساتھ، ہم نے نماز قائم کر لی۔ لیکن اگر ہم میں سے کوئی اپنے خاندان کا سربراہ ہے، سرپرست ہے، یعنی 5 6 7 8 افراد، یہ کنبہ، یہ خاندان اس کے زیر تربیت ہے، باپ ہے، بڑا ہے، تو اس کی نماز اس وقت قائم ہوگی جب اس کے تحت تمام افراد، اس کی زوجہ، اس کی بیٹیاں، اس کے بیٹے، سب کے سب نمازی ہو جائیں۔ اقامت الصلاۃ۔ اس طرح سے پھر حاکم وقت کی ذمہ داریاں، یعنی خود مولا متقیہ نے جو مالک اشتر نخعی کو خط دے کے بھیجا، حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری اقامہ صلاۃ ہے۔ تو معاشرے کے مختلف طبقات کو نماز کی دعوت کیسے دی جائے، اپنے بچوں کو کیسے نمازی بنایا جائے، دوستوں کو کیسے نمازی بنایا جائے، عامت الناس کو، مسلمین کو کس طرح سے نماز کی دعوت دی جائے، اور نماز کا قرآنی اسلوب، اس پہ ان کی کتاب۔ ایک اور ان کی کتاب ہے تفسیر نماز، یہ بھی اچھی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری مرحلے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے وہ پرتوی از اسرار نماز، نماز کے اسرار۔ ان میں سے ہر کتاب ہی بہترین ہے، 2 سے 3 ظاہر اردو میں ترجمہ ہوئی، باقی بھی ترجمہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے آیت اللہ ابراہیم امینی کی کتاب ہے نماز نور چشم پیغمبر اعظم۔ بہت زیادہ کام ہوا ہے ہمارے یہاں، البتہ بدقسمتی سے یہ کام نہیں ہوا، لیکن اگر یہ ترجمہ بھی ہو جائیں کتابیں تو بھی کام ہے، اور ان کو ہم دوستوں میں عام کریں، ترویج کریں۔ ایک اچھی کتاب بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، معمہ و مسابقات نماز، جیسے آپ نیلام گھر ہوا کرتا تھا کبھی آپ کے ایک PTV چینل پہ، اسی طرح سے اگر آپ
دوست کوشش کریں جس طرح معصومین کے ایام میلاد مناتے ہیں، ان کی شہادت مناتے ہیں، دیگر اسی طرح سے نماز سے متعلق اگر ایک بڑا خوبصورت پروگرام کریں، اگر آپ سب کے سب مائل ہوں گے تو میں بھی اس کے لیے حاضر ہوں، تو ایک نماز کے حوالے سے اس خوبصورت سوالات مرتب کیے جائیں، تیار کیے جائیں، اور پھر یہاں پہ ایک نیلام گھر کے اس میں اس کی طرح کا ایک پروگرام ہم کریں، یعنی پہلا ایک پروگرام ہم کر لیں۔ اس میں باقر بھائی بھی آمادہ ہیں، ان سے بات ہوئی تھی، اگر آپ چاہیں تو ہم عید کے بعد ایک خوبصورت پروگرام جس میں تحائف ہوں، دوستوں کے لیے انعامات ہوں، نماز سے متعلق کیا جائے۔ اگر آپ پوری طرح سے آمادہ ہوں، اپنے دوستوں کو اس کے لیے دعوت دیں تو یہ پروگرام مہیا کیا جا سکتا ہے۔ اگر آمادہ ہیں تو ایک صلوات بھی پڑھ دیجیے خاندان فاتحہ۔ اس میں اب خشیت نماز میں اور آداب نماز میں اور احکام نماز میں سب سے پہلا مرحلہ وہ وقت نماز کا ہے، اوقات نماز کا ہے۔ اول وقت نماز کی جو تاکید ہے بہت، اگر آپ کی اجازت ہو میں ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، اور آپ کی زیادہ اجازت ہو تو میں اول وقت سے متعلق 2 روایتیں پڑھ دیتا ہوں۔ پیغمبر گرامی اسلام سے روایت ہے، یہ کتاب ثمرات سے صفحہ نمبر 208 سے، کہ نماز مرنے والے کی قبر میں ایک نورانی شخص کی صورت میں ظاہر ہوگی، ایک نورانی پیکر کی صورت میں آئے گی، اور قبر میں اس کی ساتھی بن جائے گی اور آتش جہنم کو اسے دور کر دے گی نماز۔ آپ نے فرمایا، یہ حدیث کیونکہ اس میں 15 چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہیں بھول نہ جاؤں بیچ میں سے کوئی چیز، روزے کی حالت میں انسان دگرگون ہو جاتی ہیں چیزیں، تو میں اس لیے بیان کر دیتا ہوں، محفوظ کر لیجئے آپ۔ جو شخص نماز پنجگانہ کو ان کے وقتوں میں ادا کرے گا، رکوع و سجود کے پورے کمال کے ساتھ، تو اللہ اسے 15 خصوصیات عطا فرمائے گا۔ پہلی 3 خصوصیات پیغمبر اسلام فرماتے ہیں دنیا میں اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا، شاید نماز میں جو وقت صرف کرے اس سے زیادہ نماز اس کی عمر میں اور بڑھ جائے گا، یہ پیغمبر گرامی اسلام فرما رہے ہیں۔ دوسرا، اس کے مال اور دولت میں اضافہ ہوگا، اس ڈر سے کہ اگر میں نے دکان بند کی نماز کے لیے چلا گیا اتنی دیر میں گاہک آئیں گے، میرا کاروبار کم ہوگا، فائدہ کم ہوگا، نہ، اول وقت نماز پڑھنے کی برکت سے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اس کے مال میں اضافہ ہوگا۔ تیسرا، اللہ اسے کثیر اور نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ 3 خصوصیات نمازی کے لیے دنیا میں، 3 خصوصیات دنیا سے جاتے وقت، جب وہ مر رہا ہوگا، وقت موت، اسے خوف و حزن سے نجات ملے گی، ورنہ موت کی کیفیات جب انسان حالت احتضار میں ہوتا ہے اور موت کو مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی حالت بہت عجیب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں تو اس کے چہرے کے اوپر ایک خاص سردی آ جاتی ہے، مرنے والا شخص بہت خوفزدہ ہوتا ہے۔ اب وہ بظاہر اس کا جسم ہمارے سامنے ہے لیکن اب وہ چیزوں کو مشاہدہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس پریشانی سے بچنے کے لیے، نجات کے لیے اول وقت نماز یہ مؤثر ہے۔ دوسرا فائدہ جو وقت موت اس کو حاصل ہوگا، وہ موت کی ہیبت سے محفوظ رہے گا۔ تیسرا فرد وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 3 خصوصیات جن کا تعلق قبر سے ہے، منکر و نکیر کے سوالات اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ دوسرا فائدہ، اس کی قبر وسیع کر دی جائے گی، اور تیسرا فائدہ، جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے کہ جس دروازے سے جی چاہتا ہے، جس ہستی کے پیچھے جی چاہتے ہو تو امام علی کے پیچھے چلے جاؤ، اللہم صلی اللہ علیہ۔ ظاہر ان دروازوں سے افراد گزر رہے ہوں گے، کہیں سے میثم تمار ہوں گے، کہیں پہ مقداد ہوں گے، کہیں پہ سلیمان ہوں گے، کسی دروازے سے سید الشہداء عبور کر رہے ہوں گے، کسی دروازے سے امیر المومنین، کہیں سے امام زمانہ۔ انسان کا جی چاہے میں اس دروازے سے جاؤں، اس سے اول وقت نماز پڑھنے والے کو اختیار دیا جائے گا، جس دروازے سے جی چاہتا ہے داخل ہو جا۔ 3 خصوصیات وہ میدان محشر میں اول وقت نماز پڑھنے والے کے لیے۔
ایک اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند روشن ہوگا میدان معاشر میں، جہاں بڑے بڑوں کی چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوں گی، گرد آلود چہرے ہوں گے، پریشان اور پشیمان ہوں گے، ایسے موقع پہ اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور تیسری چیز اس کا حساب میدان معاشر میں یہ آسان کر دیا جائے گا۔ وہ 3 خصوصیات جو پل صراط کے وقت پیغمبر فرماتے ہیں اول وقت نماز پڑھنے والے کو دی جائیں گی، ان میں سب سے پہلی بات اللہ اس شخص سے راضی ہوگا۔ دوسری خصوصیت وقت عبور، پل صراط کو عبور کرتے وقت اللہ اس شخص پر سلام بھیجے گا۔ تیسری خصوصیت کہ پروردگار اس پر نظر رحمت ڈالے گا۔ دوسری چیز اگر آپ کی اجازت ہو تو سیدہ نے ایک سوال کیا پیغمبر سے، اس کو صرف جلدی جلدی بیان کر دیا جائے۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، دوسرا رخ بھی بیان کر دیا جائے۔ پیغمبر سے پوچھا سیدہ نے، بابا جان ایسے مرد اور خواتین جو اوقات نماز میں لاپرواہی کرتے ہیں اور نماز کو حقیر سمجھتے ہیں، جو اپنی زبان سے کہتے کہ میرے نزدیک نماز کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، یہ اپنے اسلام کی خیر منائے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ جو زبان سے بھی، جیسے آج کل بہت سارے لوگ جرأت کر لیتے ہیں، کہہ بھی دیتے ہیں، اپنی گفتگو میں بھی اظہار کر دیتے ہیں، انہیں اپنے اسلام پر فاتحہ پڑھ دینی چاہیے، نہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وہ افراد کے جو عمل سے سستی کرتے ہیں، اچھا وقت پڑا ہے، اٹھتے ہیں، چلیں تھوڑا یہ خبرنامہ سن لیں، ذرا یہ دیکھ لیں، یہ تجزیہ آیا ہوا ہے ٹی وی پہ، یہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں، ایک کال سن لو پھر پڑھتے ہیں۔ آیت اللہ جن کی یہ 9 کتابیں میں نے بتائی ہیں آغا محسن قراتی کی، جن میں سے کچھ کے میں نے نام ابھی دکھایا آپ کو، استاد محسن قراتی یہ فرماتے کہ بلوغت سے لے کے آج تک کبھی میں نے اول وقت نماز میں تاخیر نہیں کی۔ کوئی سفر ہو، کہیں جا رہے ہوں، اگر گاڑی نہ روک رہے ہو کوئی، تو کہتے مجھے اتار دو، مثلا اس نے اگر جاننا ہو، نہ ٹھہرنا ہو، میں دوسری گاڑی لے کے آ جاؤں گا۔ ہمیشہ اول وقت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ قوم میں ایک ٹیکسی پہ تھے، تو وہیں پہ روکی، تو یہ ٹیکسی ڈرائیور خود بتا رہے ہیں کہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ استاد محسن قراتی، تو کہا کہ او، اس سے ایک بات کی، ساتھ ایک طالب علم تھا، دینی طالب علم تھا، تو اس سے کہا کہ او اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے چلتے۔ اس نے کہا حاج آغا منکار دارم، منکار دارم، مجھے کام ہے۔ تو انہوں نے جو بے ساختہ، اس ڈرائیور نے بتایا، تو انہوں نے جو بے ساختہ جواب دیا، کہاں تمہیں کام ہے، بس کربلا میں صرف حسین بیکار تھے۔ تو وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ ان کے اس جملے نے مجھے ایک ایسا مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ پھر میں نے زندگی بھر کبھی اول وقت میں تاخیر نہیں کی۔ اگر میرے ساتھ کوئی سواری بیٹھنے کے لیے بھی تو میں اسے بتاتا ہوں کہ نماز کا وقت آ گیا تو میں روک دوں گا نہ۔ یہ جو نماز کے اوقات کی حفاظت، سیدہ پوچھتی ہیں کہ جو نماز کے اوقات میں لاپرواہی برتتا ہے اسے کن کن بلاؤں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں ریفرنس بھی اس حدیث کا عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ سفینۃ البحار کی دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 44۔ سفینۃ البحار کو شیخ عباس قمی، جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی ہے، انہوں نے بحار الانوار کی 110 جلدوں کا خلاصہ کیا ہے 7 جلدوں میں۔ اگر وہ 110 نہ کوئی پڑھ سکے تو یہ 7 پڑھ لینی چاہیے، پوری بحار الانوار کا خلاصہ ہے۔ اس میں سے دوسری جلد کے صفحہ نمبر 44 پر سیدہ نے پوچھا تو پیغمبر نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، جو بھی فرد نماز کو حقیر سمجھے اللہ اسے 15 بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا کرے گا۔ ان میں سے 6 دنیا میں، 3 مرتے وقت، 3 قبر میں، 3 روز قیامت جب وہ قبر سے حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا اس کا مقدر بن جائیں گی۔ دنیا کی 6 مصیبتیں، اللہ اس کی زندگی سے ہر قسم کی برکت اٹھا لے گا۔ دوسری چیز، اللہ اس کے رزق کی برکت ختم کر دے گا۔
اس کے چہرے سے نیکی کے آثار مٹ جائیں گے، اس کے کسی بھی عمل کی جزا نہیں دی جائے گی، اس کی دعا آسمان کی طرف بلند نہیں ہوگی، یعنی درجہ قبولیت تک نہیں پہنچے گی۔ اور چھٹی چیز، اسے نیک بندوں کی دعاؤں میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ وہ کہے حاج آغا التماس سے دعا، وہ کوئی دعا کر بھی دے تو نہیں۔ شہید نواب صفوی، ان سے کوئی کہتا التماس سے دعا تو وہ فرماتے ایسے نہ کہو، اور تمہارے کہنے سے میں نے دعا کر دی تب بھی تمہیں کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ایسے کام کیا کرو کہ لوگوں کے ہاتھ خود بخود تمہارے لیے دعا کے لیے اٹھ جائے۔ اس دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ اس میں ایک چیز خود اول وقت نماز کی، اجازت ہو تو باقی چند چیزیں بیان کر دی جائیں۔ وہ 3 بلائیں اور مصیبتیں جو موت کے وقت جن سے دوچار ہوگا، ذلت کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوگا، اس دنیا سے بھوکا اٹھے گا اور اس دنیا سے پیاسا اٹھے گا، چاہے پوری دنیا کے دریاؤں سے اسے سیراب کر دیا جائے۔ 3 مصیبتیں جو قبر کے اندر ان میں مبتلا ہوگا، اللہ ایک فرشتے کو مقرر فرمائے گا جو قبر میں اسے عذاب دے گا، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا اور اس کی قبر کو تاریک کر دیا جائے گا۔ اور 3 بلائیں جو روز قیامت اس کا مقدر بنے گی، ایک، اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرے گا جو تمام اہل معاشر کی نظروں کے سامنے اسے چہرے کے بل زمین پر گھسیٹے گا، اس کا حساب و کتاب سخت ہوگا۔ اور آخری چیز، اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور وہ عذاب ابدی میں گرفتار ہوگا۔ نماز کی اول وقت کی اہمیت ہم سمجھتے ہیں یہ کار خیر ہے، کبھی اس طرح کے جملات بھی استعمال کر دیتے ہیں کہ مجلس کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا ہے۔ یہ جاہلانہ باتیں ہیں جو نماز کا اور مجلس کا تقابل کرتے ہیں۔ نہ، مجلس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، فکس ہے کہ سورج طلوع ہوگا اور اس وقت سے لے کے اس وقت تک یہ مجلس کا وقت ہے، نہیں۔ مجلس کسی بھی وقت جب جی چاہتا ہے ذکر حسین برپا کرے۔ نماز کے اوقات معین ہیں، ان کے بیچ میں تقابل کرنے والا فرد خود گنہگار ہے۔ نماز کا اپنا مقام ہے، عزاداری کا اپنا مقام ہے، مجلس کا اپنا مقام۔ اب میں مزید تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اگر کسی کی فکر اور نظریہ یہ ہے کہ مجلس حسین نماز سے افضل ہے، جیسے بعض علماء کا یہ نظریہ ہے جن میں سے خود آیت اللہ مرشی نجفی بھی ہیں، وہ فرماتے میرے نزدیک مجلس حسین نماز سے افضل ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور چیز بیان کی، کہا کہ جس طرح سے نماز وضو سے افضل ہے، لیکن نماز کی قبولیت کا دار و مدار خود وضو پر ہے، وضو کے بغیر سرے سے نماز نہیں ہے، کہ اسی طرح میرے نزدیک مجلس حسین نماز سے افضل ہے، لیکن نماز کے بغیر سرے سے مجلس حسین کا کوئی اثر نہیں، فائدہ نہیں۔ معصومین نے پیغمبر گرامی اسلام، یہ ام المومنین عائشہ نے روایت بیان کی ہے بحر الانوار کی 83 نمبر جلد میں، ان سے روایت ذکر کی علامہ مجلسی نے، کیونکہ وہ بھی عرصہ پیغمبر کے ساتھ رہیں مدنی زندگی میں، تو وہ کہتی ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام جب عیال کے بیچ میں بیٹھے ہوتے تھے، سب کے درمیان گفتگو چل رہی ہوتی تھی، اچانک سے اٹھ کے وہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، جلدی سے وضو کی طرف بڑھ جاتے تھے، تو ہم غور کرتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے مولا متقیان ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی نماز کو تاخیر میں نہیں ڈالا، سوائے ایک موقع پہ جب پیغمبر گرامی اسلام مولا علی کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے تھے، اس روز نماز کا اول وقت نکل گیا، لیکن یہ نہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کو جگا دیں، نہ، پیغمبر سو رہے تھے، یا پیغمبر بھی مشیت الہی کے تحت سو رہے تھے۔ ایک بات سمجھانی تھی، اس لیے کہ قرآن کا جو حکم ہے، قرآن کی جو فکر ہے، قرآن نے جو بیان کیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ فرماتا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو
تو محمد مصطفیٰ کی بندگی کرو، آپ کی اطاعت کرو۔ یہ عجیب بات ہے، ایک شخص نماز پڑھ رہا تو پیغمبر نے حالت نماز میں اسے آواز دی۔ اچھا، اسے عامہ اور خاصہ سب علماء نے بیان کیا ہے، علماء اہل تسنن میں سے بھی، علماء اہل تشیع میں سے بھی۔ اور عامہ کیا یہ حدیث زیادہ اس واقعے کو بیان کیا، حتیٰ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا، باقی محدثین نے بیان کیا، ناصر الدین البانی نے بیان کیا، سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس کو ذکر کیا۔ ہمارے ہاں تو یہ روایت ہے ہی ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور حالت نماز میں پیغمبر نے اسے آواز دی تو اس نے سنی انسنی کر دی اور نماز کو تیز کر دیا۔ پیغمبر نے دوبارہ آواز دی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، نماز کو اور تیز کر دیا۔ جلدی جلدی جب نماز پڑھی اور ختم کی، دوڑا پیغمبر اسلام کے پاس پہنچا، کہا آپ نے مجھے آواز دی؟ کہا میں نے تمہیں بہت پہلے آواز دی تھی۔ کہا اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا یہ نماز تمہیں سکھائی کس نے؟ جس نے سکھائی وہی تمہیں آواز دے رہا تھا۔ ہاں، حقیقت نماز اطاعت رسول اسلام ہے۔ یہاں مولا متقیان خود پیغمبر گرامی اسلام حضرت کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں، اور جب آنکھ کھلی تو وقت فضیلت گزر چکا تھا، آخری وقت تھا۔ یہ عجیب یہاں پر یہ روایت تفصیل سے، یہاں مولا متقیان سے منسوب کلمات ہے کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ میں تیرے رسول کے آرام کے لحاظ میں بیٹھا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی تیری نماز کو اول وقت سے مؤخر نہیں کیا۔ بہت سارے افراد کو یہ حقیقت ناگوار گزرتی تھی، بلکہ ایک دفعہ کچھ افراد نے باہم طے کیا کہ کوئی ایسی بات پوچھو کہ علی اس کا جواب دینے میں لگ جائیں اور نماز کا اول وقت گزر جائے۔ ایسا سوال پوچھو کہ اس کا جواب طولانی ہو، کم سے کم علی کو 2-3 گھنٹے تو لگیں، وہ اول وقت نکل جائے۔ تو جب چل رہے تھے حضرت نماز کے لیے جائے نماز کی طرف بڑھ رہے تھے تو ایک صاحب باقی افراد کی نمائندگی کرتے ہوئے آگے بڑھا، کہا امیر المومنین کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ سوچا تھا ایک بڑی فہرست ہے اور حضرت رک جائیں گے، وقت فضیلت نکل جائے گا۔ تو حضرت نے رکے نہیں، چلتے چلتے فرمایا دیکھ لینا جن جانوروں کے کان اندر ہوں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہوں وہ بچے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے اور اس نے سن لی بات۔ البتہ جو یورپ میں مولا متقیان کے فرامین پر جو تحقیق ہو رہی ہے، باقی نہج البلاغہ جیسے، آپ کو حیرت ہوگی اسلامیات کے اوپر سب سے بڑی لائبریری کتاب خانہ قم میں نہیں ہے، نجف میں نہیں ہے، تل ابیب میں، اسرائیل میں، جو گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے ایک ایک حکم کو، ایک ایک چیز کو دیکھنے کی، کس چیز سے مسلمانوں کو باہم لڑایا جا سکتا ہے، کس بات پہ آ کے مومنین کو آپس میں لڑایا جا سکتا ہے۔ تو میں بات کیا عرض کرنا چاہ رہا تھا جی، تو بہرحال ایک غیر مسلم مستشرق نے تحقیق کی، تو جب اس نے تحقیق کی تو اپنی تحقیق کے دوران اس نے دیکھا کہ ایک جانور 6 مہینے انڈے دیتا ہے، 6 مہینے بچے دیتا ہے، 6 مہینے اس کے کان اندر ہوتے ہیں اور 6 مہینے اس کے کان باہر ہوتے ہیں۔ تو اب اس نے سوچا کہ ظاہراً یہاں پہ آ کے یہ قاعدہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جب اس نے اس جانور کے ساتھ وقت گزارا، اسے رکھا، تو دیکھا کہ عجیب یہ تھا کہ جن 6 مہینوں میں وہ انڈے دیتا ہے تو اس کے کان اندر چلے جاتے ہیں، جن 6 مہینوں میں وہ بچے دیتا ہے اس کے کان باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ اطاعت رسول اسلام، یہاں تک کہ مولا متقیان کی نماز کے لیے پیغمبر نے پھر سورج کو واپس پلٹایا ہے، رد شمس۔ اسی طرح سے باقی ائمہ معصومین، حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا عمران صحابی کے ساتھ جو آپ کا مناظرہ تھا، اسے مولانا شبلی نعمانی نے بیان کیا۔ وہ ستارہ پرست جب مناظرہ کر رہا تھا مامون کے دربار میں، یہاں تک کہ کئی گھنٹوں سے مناظرہ جاری تھا، لیکن جیسے نماز کا وقت آیا تو امام اٹھنے لگے، تو عمران صحابی نے کہا امام سے کہ فرزند رسول میری حالت منقلب ہو رہی ہے، یعنی میں بدل رہا ہوں، میری کیفیت بدل رہی ہے، اگر آپ چند لمحے اور رک جائیں تو ممکن ہے کہ میں آپ کا موقف قبول کر لوں اور اسلام قبول کر لوں۔ حضرت نے کوئی پرواہ نہیں کی، یعنی اس سے بڑی بات کہ ایک شخص اسلام قبول کر لے۔
پیغمبر فرماتے کہ اے ابو ذر، اگر تمہارے ذریعے سے ایک انسان کی ہدایت ہو جائے تو دنیا و ما فیہا، یہ کائنات اور جو کچھ اس میں ہے وہ اس سب سے افضل و بہتر ہے۔ تو ایک شخص کفر چھوڑ کے اسلام کی طرف آ رہا ہے تو بڑی بات ہے کہ فرزند رسول صرف چند لمحے ٹھہر جائیے، میں منقلب ہو رہا ہوں۔ حضرت نے کوئی اعتنا نہیں کی، کوئی پرواہ نہیں کی، اٹھ کے نماز پڑھی، لیکن یہ آپ کی نماز کا اثر تھا کہ ادھر واپس آئے تو کہا فرزند زہرا اب ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح سے علماء کے بزرگان عرفا، اگر عصر حاضر کے علماء میں سے دیکھیں، خود خمینی بت شکن زندگی بھر میں نماز کو اول وقت میں ادا کیا۔ جب فرانس سے روانہ ہو رہے تھے ایران کے لیے، ہوائی جہاز آمادہ تھا، اور اب وہ آخری انٹرویو جس میں 400 سے زیادہ ٹی وی چینلز اور اخباروں کے نامہ نگار نمائندے کھڑے تھے آپ کے سامنے، اور براہ راست آپ کا انٹرویو نشر ہو رہا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی تحریک کے لیے، موومنٹ کے لیے، کسی بھی مصلح کے لیے، ریفارمر کے لیے، کہ اس کی بات دنیا تک جا رہی ہے، لوگ اس کی بات سن رہے ہیں۔ تو براہ راست آپ کا یہ انٹرویو چل رہا تھا، ابھی 5 سے 7 منٹ بھی نہیں گزرے تھے، اور کہا یہ گیا تھا کہ ہر ایک نامہ نگار ایک سے زیادہ سوال نہیں پوچھے گا، اور 400 سے زیادہ نامہ نگار تھے۔ تو جیسے ہی 6 سے 7 منٹ گزرے، پیچھے مڑ کے دیکھا اپنے بیٹے احمد کی طرف، کا احمد مجھے لگ رہا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو رہا ہے، کہ جی نماز کا وقت قریب ہے۔ تو اسی وقت کا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت اللہ بہشتی، شہید مرتضیٰ مطہری سب کہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوتے تھے، نہیں معلوم انہیں کیسے خبر ہوتی تھی کہ نماز کا اول وقت داخل ہوا جاتا ہے، فوراً سے اٹھتے اور جائے نماز پہ پہنچ جاتے۔ اول وقت یہ نماز کی قبولیت کے لیے پہلی بات، اگر وقت گزار کے ہم نماز پڑھیں تو رحمت خدا سے اگر بارگاہ الہی میں نماز قبول ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ ہم بارگاہ الہی میں پہلی بے ادبی کا ارتکاب کر چکے۔ 20 مرتبہ اللہ ہمیں بلاتا ہے حی علی الفلاح، اور 20 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، یعنی 40 مرتبہ اللہ نماز کی طرف اور فلاح کی طرف بلائے، اور پھر انسان تاخیر کر کے جائے، یہ خود ایک نماز کو خفیف جاننے کا ایک عملی مظاہرہ ہے۔ اگر کوئی دوست فجر کا وقت فضیلت بتائے تو اس کو کل ہم عثمان طاہا کا ایک قرآن ہدیے میں دیں گے۔ اسی طرح سے البتہ دوسرا دوست بتائے گا، وہی دوست نہیں بتائے گا ظہر کا وقت فضیلت، عصر کا وقت فضیلت، مغرب کا وقت فضیلت اور عشاء کا وقت فضیلت۔ پتہ چلے ہم یہ جو نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں، یہ نمازیں ہم کب سے ملا کے پڑھ رہے ہیں، یہ آغاز کب سے ہوا۔ جو دوست اس کا جواب دے گا تو اس کے لیے بھی انعام، اس کے لیے مفاتیح الجنان کو انعام میں دیا جائے گا۔ باقی جو فضیلت کے اوقات بتائے گا اس کے لیے قرآن مجید۔ فجر کا وقت فضیلت کون بتائے گا؟ کئی ہاتھ کھڑے ہوئے وقت بچانے کے لیے جو قریب ہے ان سے۔ نہیں، یہ منٹوں میں تو ہم طے کر ہی نہیں سکتے۔ آپ معیار کیا بتاتے؟ نہیں، یہ کس نے بتایا آپ کو؟ میں کسی عالم کسی کتاب سے پڑھا؟ یہ کسی وہ اس کا وقت مخصوص ہے۔ میں ذرا آپ کی سہولت کے لیے وقت مخصوص بیان کر دوں۔ فجر کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ فجر کا وقت رات کے آخری حصے میں۔ سوال یہ کہ مسجد کہاں ہے؟ ڈاکخانے کے سامنے۔ ڈاکخانہ کہاں ہے؟ مسجد کے سامنے۔ دونوں کہاں ہیں؟ آمنے سامنے۔ تو میں وہی صبح کاذب عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صبح کاذب کہتے کسے ہیں؟ صبح کاذب اس وقت کو کہتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں جب عمود کی طرف مشرق کی جانب ایک سفیدی پھٹنا شروع ہوتی ہے اور عمود کی سمت پھیلنا شروع ہوتی ہے، یہ صبح ہے، لیکن صبح کاذب دوست نے جو بیان کیا۔ اس کے بعد وہ روشنی جب وہ افق میں، افق یعنی ہماری جو یہ نگاہ کی رینج ہے، اس افق میں جب وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ صبح صادق
کا آغاز ہے، اور یہی نماز فجر کے وقت فضیلت کا آغاز ہے۔ اور نماز فجر کا وقت فضیلت اب روایات میں یا احکام میں منٹوں میں تو نہیں بیان ہوا، البتہ یہ علماء کی کوشش سے اگر وہ تو میں بھی آپ سے رہنمائی لوں گا مزید، لیکن اجالے تک، جب تک وہ روشنی ظاہر ہو جاتی ہے تب تک نہ، طلوع شمس کی بات نہیں کر رہا، اجالے کی بات کر رہا، جب روشنی بکھر جاتی ہے تب تک۔ اب یہ کتنے منٹ بنتے ہیں شاید وہ آپ نے اس حساب سے بیان کیا کہ انہوں نے کیلکولیشن کیا تو پھر بالکل صحیح ہو گیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ورنہ آیت اللہ تقی بہجت اگر آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہو، فجر کی نماز مسجد فاطمیہ میں، بالکل جیسی نماز ختم ہوتی تھی ان کے پیچھے ہم باہر نکلتے تھے تو بالکل صبح کی سفیدی، یعنی صبح کا وہ طلوع کے بالکل قریب وقت ہوتا تھا، یعنی آخری وہ، یہ بعید ہے کہ وہ اول وقت میں نماز نہ پڑھتے ہوں۔ فجر کا وقت فضیلت، اس کے بعد ظہر کا وقت کیا ہے نماز کا؟ پہلے وقت پتہ چلے، وقت مخصوص، تاکہ پھر وقت فضیلت پتہ چل سکے۔ زوال کسے کہتے ہیں؟ سامنے آنا معیار نہیں۔ آپ ایک چھڑی شاخص زمین میں گاڑ دیں اور اس کا سایہ ختم ہونے کے بعد یا انتہائی کم ہونے کے بعد دوبارہ پھیلنا شروع ہو جائے تو یہ وقت زوال ہے۔ اب آپ نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ 3 انچ پہ پہنچا ہے، 4 پہ، 5 پہ، 6 پہ، جہاں سے یہ شروع ہوا ہے یہ وقت زوال ہے۔ تو وقت فضیلت کیا ہوا ظہر کا؟ جو بتائے تو اس کے لیے انعام، جو عرض کیا۔ جی کب تک؟ ایک شاخص تک، یہ معیار ہے۔ دیکھیے منٹوں میں آپ بتائیں گے تو وہ نہیں، وہ قانون آپ یہ یاد پھر رکھیے گا۔ اس میں گرامی آپ کا محمد علی بھائی، تو یہ انہوں نے درست بنا، ایک شاخص معیار ہے، یعنی جب اس کا سایہ دوبارہ کم ہونے کے بعد بڑھنے لگے، مثلا 5 انچ پہ یہ وقت شروع ہوا ہے، تو اگر وہ شاخص 1 گز لمبی ہے وہ چھڑی، تو اب یہاں سے 1 گز لمبائی تک وہ سایہ جب تک جاتا ہے یہ وقت ہے۔ اب وہ کتنا بنتا ہے جو بتا رہے ہیں؟ 1 گھنٹہ 40 منٹ، اگر کسی نے اس کو محاسبہ کیا تو یہ اس کا وقت فضیلت ہے۔ اس کے بعد عصر کا وقت فضیلت شروع ہو جاتا ہے۔ کب تک؟ جب تک اس چھڑی کا سایہ 2 برابر ہو جائے، بڑھنے کی جگہ سے لے کر، وہ 5 انچ کو منہا کر دیجیے گا، جہاں سے بڑھنا شروع ہوا ہے، ایک چھڑی مکمل ہو جائے اس کے برابر تو یہ ظہر کا وقت فضیلت ہے، اور دوسری چھڑی کے برابر یعنی 1 گز، اور جب 2 گز تک پہنچ جائے یہ عصر کا وقت فضیلت ہے۔ ظہر کا وقت مخصوص کیا ہے جس میں آپ عصر کسی صورت نہیں پڑھ سکتے؟ جیسی زوال ہو اتنا وقت جس میں صرف 4 رکعتیں پڑھی جا سکیں، یہ ظہر کا وقت خاص ہے۔ اور اب غروب سے پہلے اتنا وقت کہ جس میں صرف 4 رکعتیں پڑھی جا سکیں، یہ عصر کا وقت خاص ہے۔ اس بیچ کا جو وقت ہے ان 4 رکعتوں کے ٹائم کو چھوڑ کر، یہ ظہر اور عصر کا وقت مشترک ہے، یہ دونوں نمازوں کا وقت مشترک ہے۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں بارہا و بارہا یہ نمازیں ملا کے پڑھی، سینکڑوں مرتبہ ملا کے پڑھی، نہ بارش تھی، نہ آندھی تھی، نہ طوفان تھا، نہ جنگ، گھر میں بیٹھے ہوئے عام مسجد نبی میں اٹھ کے آئے، ملا کے پڑھا دی تاکہ امت کے لیے سہولت رہے۔ باقاعدہ طور سے تشیع میں یہ نمازیں ملا کر پڑھنے کا رواج کب ہوا؟ یہ 700 ہجری سے۔ اس سے پہلے ہم بالکل اسی طرح سے 5 آذانیں ہوتی تھیں اور 5 الگ الگ وقتوں میں یہ نماز پڑھی جاتی تھی وقت فضیلت کے حساب سے۔ 700 ہجری سے یہ کام شروع ہوا جب ابن تیمیہ نے المتوفا 728 ہجری، اس نے جب یہ فتویٰ دیا کہ ملا کر نمازیں پڑھنا حرام ہے، تو ابن تیمیہ مکتب وہابیت کے جو بانی ہیں، ان کے معاصر ہیں علامہ حلی، متوفا 726 ہجری، تو انہوں نے پھر مومنین کے لیے فتویٰ جاری کیا کہ میری طرف سے حکم ہے کہ اب کے بعد دونوں نمازوں کو ظہر و عصر، مغرب و عشاء ملا کر پڑھو
تاکہ حلال خدا حرام میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر مومنین کی پکی عادت بن گئی اور انہوں نے اس سہولت سے خوب فائدہ اٹھایا۔ وقت ختم ہوا، مغرب اور عشاء کا ہے، تھوڑا سا ٹائم بیان کر دیتے ہیں۔ مغرب کے وقت میں اہل تسنن کے ساتھ اہل تشیع کا جو اختلاف ہے، وہ غروب کے فوراً ساتھ وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جائز نہیں ہے۔ غروب کے بعد 10 منٹ بعد ہوتی ہے مغرب تقریباً، اگر منٹوں کا حساب رکھا جائے۔ جب یہ سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے تو مشرق میں ایک سرخی ظاہر ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں حمرہ مشرقیہ۔ تو جب تک یہ سرخی رہے تب تک آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ سرخی تقریباً 10-12 منٹ میں زائل ہوتی ہے، یہاں سے مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جتنی دیر میں، جتنے دورانیے میں 3 رکعتیں پڑھی جا سکیں، یہ مغرب کا وقت مخصوص ہے۔ اور عشاء کا وقت مخصوص کیا ہے؟ آدھی رات کے آخری حصے میں۔ آدھی رات کو کیسے آپ تولیں گے؟ 12 بجے نہیں، یہ غلطی ہے، منٹوں میں نہیں جائیے، قانون یہ۔ آدھی رات کا معیار سردیوں میں، گرمیوں میں، ہر موسم میں اس کا فرق ہو جاتا ہے، کبھی 11:30 ہوگی، کبھی 12:30 ہوگی، کبھی 12:45 ہوگی۔ 12 معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ ظہر کے، مغرب کے وقت سے لے کر صبح صادق تک، یہ کل جتنا وقت ہے اس کو 2 حصوں میں بانٹیں گے، اور جو نقطہ وسط ہے وہ چاہے 12:20 پہ بن رہا ہے، 12:21 پہ بن رہا ہے، یا 11:40 پہ بن رہا ہے، اسے آدھی رات کہا جائے گا۔ اس سے اتنی دیر پہلے جس میں 4 رکعتیں ادا کی جا سکیں، یہ عشاء کا وقت مخصوص ہے، اس میں مغرب آپ نہیں پڑھ سکتے۔ باقی جو درمیان کا وقت ہے یہ وقت مشترک ہے۔ مغرب کا وقت فضیلت کیا ہے؟ حمرہ مغربیہ کے زائل ہونے تک۔ مشرق کی جب سرخی زائل ہوتی ہے تو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، نماز مغرب کا۔ اور کب تک ہے وقت فضیلت؟ جب تک مغرب والی سرخی باقی رہتی ہے۔ اس لیے اذان بہت زیادہ لمبی نہ دیا کریں۔ اذان اور اقامت نماز کا حصہ ہے، لیکن بہت لٹکا کے حی علی الفلاح مطلب نہیں، ایسے دیں کہ وقت فضیلت نہ نکل جائے، چونکہ مغرب کا وقت فضیلت کم ہوتا ہے۔ پھر اس سے پہلے اور بعد میں لمبی لمبی دعائیں نہیں، تھوڑا سا اس کو مغرب والی اذان کو جلدی دے دیا کریں۔ عشاء کا وقت فضیلت کیا ہے؟ عشاء کا وقت فضیلت حمرہ مغربیہ، مغرب کی سمت جو سرخی ہے اس کے زوال سے لے کر رات کے 1/3 حصے تک، یہ عشاء کا وقت فضیلت ہے۔ میرے خیال میں اب بیان ہو گیا۔ اول وقت سے پہلے پڑھتے نہیں، نماز عشاء اول وقت سے پہلے نہیں پڑھ رہے۔ جب آپ نوافل وغیرہ پڑھیں گے یہ کر کے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، چونکہ مغرب کا وقت فضیلت سب سے کم ہے، فجر سے بھی کم ہے، اس لیے میں نے اذان کی بات بھی کی تھی۔ پروردگار ہمیں اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، احباب کو، بہن بھائیوں کو، اور سب سے پہلے خود کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، بحق محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ